السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. چھوٹی کلاس کے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے دنیا کس نے بنائی، ہمیں کس نے بنایا، پاکستان کے بانی کون ہے، ہمارا وطن کس نے بنایا. مجھے لگتا ہے اب ہمارا قومی سوال یہ بن گیا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم کس نے بنایا. اپوزیشن کی اپنی منطق، حکومتی نمائندوں کی اپنی باتیں، اتحادیوں کے اپنے دعوے، عوام کے اپنے دلائل. بلاول کہتے ہیں عمران خان الیکشن سے نہیں سلیکشن سے وزیر اعظم بنے ہیں. مریم نواز کہتی ہیں عمران خان کو تابعداری نے وزیر اعظم بنایا. فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان کو تیسری قوت نے وزیر اعظم بنایا. ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے ووٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا. یہ تو غیر ہیں. وزیر اعظم کے اپنے بھی یہی دعوے کرتے ہیں جنہیں وزیر اعلیٰ عمران خان نے بنایا. وزیر دفاع پرویز خٹک وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ان کی وجہ سے وزیر اعظم ہے. راجہ ریاض کہتے ہیں عمران خان جہانگیر ترین کی وجہ سے وزیر اعظم ہے. وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی اہلیہ یاد دلاتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہے، اور خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ عوام کی وجہ سے وزیر اعظم ہے. کس نے بنایا وزیر اعظم، کون لایا، یہ وزیر اعظم کی گردان سن کر احساس ہوتا ہے کہ خان صاحب کو کس کس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جن کی وجہ سے وزیر اعظم ہے. اب یہ سوال بچوں کی کتابوں میں حل ہونے کے لیے نہ آ جائیں. اپوزیشن کی تو ناظرین خیر ہے، عمران خان کے اپنوں کو کیوں یہ گمان ہے کہ اگر وہ نہ ہوں تو عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے. ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ عمران خان ہے تو تحریک انصاف ہے، اگر وہ نہیں تو پھر تحریک انصاف کچھ بھی نہیں. 7 سے 8 میں خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد اب کیا تحریک انصاف کی باری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے جہانگیر خان ترین ان کی آج کی گفتگو نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. فی الحال تو راہ جدا ہونے کی وہ تردید کر رہے ہیں. وہ تحریک انصاف میں دوسری بااثر ترین شخصیت سمجھے جاتے ہیں. اگر وہ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو یقیناً تحریک انصاف کے کئی رہنما ان کے ساتھ ہوں گے، جس سے حکومت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. آج لاہور میں ناظرین بینکنگ جرائم کورٹ میں پیشی کے بعد عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے 7 اراکین کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ 1 سال سے خاموش ہیں، کب تک ان کی وفاداری کا امتحان لیا جائے گا. جہانگیر ترین نے کہا کہ وہ تو دوست تھے، انہیں دشمنی کی جانب کیوں دھکیل رہے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا کہ انتقامی کارروائی کرنے والوں کو بے نقاب کریں. بات سنیں. انتقامی کارروائی کروا رہے نا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے سے. ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں. میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو. اب ناظرین جہانگیر ترین کے انتقام لینے کے الزام کا سوال جب وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب سے ہوا ہے کہ یہ انگلی ان کی اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی طرف اٹھ رہی ہے، تو شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ اعظم خان وہی کرتے ہیں جو وزیر اعظم کہتے ہیں. یہ بھی میرا خیال ہے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جی وہ کوئی میرے خلاف کہہ رہے ہیں یا اعظم خان کے خلاف کہہ رہے ہیں. دیکھیں پرنسپل سیکرٹری کی اپنی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، نہ وہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ پرائم منسٹر کی کمانڈ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. جہاں تک میرا رول ہے تو بھائی میرے پاس تو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی میرا ان سے ایسی چیز نہیں ہے. وہ تو بڑے میں سمجھتا ہوں بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں. اب ناظرین جس دوستی کا واسطہ جہانگیر ترین صاحب دے رہے ہیں، پچھلے سال عمران خان صاحب بھی اس کا جواب دے چکے ہیں، اور انہوں نے بھی جہانگیر ترین کی طرح دوست تھے. اور ناظرین جہانگیر ترین نے آج میڈیا کے سامنے پھر شکوہ کیا ہے کہ صرف انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 1 نہیں 2 نہیں، ان لوگوں نے 3 FIR کی ہیں. ساری پاکستان کی شعبوں میں جو 80 ہیں سے زیادہ ہیں، ان میں سے ان کو صرف جہانگیر ترین یاد آیا اور ابھی تک یاد ہے. پچھلی دفعہ میری بات کے جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں بالکل سب سے ساتھ کارروائی ہوگی. میں تو دیکھ رہا ہوں یار ہفتہ گزر گیا، ابھی تو صرف جہانگیر ترین ہی کرا. کچھ دن 2 دن 3 دن پہلے میرے اور میرے بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے، منجمد کر دیے گئے. یعنی کہ نہ کوئی کیس میں پیش رفت ہوئی ہے، نہ کوئی گواہی آئی ہے، نہ کوئی چیز چلی ہے. کیس تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، اور میرے اور بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کیوں کیا؟ کس لیے کیا ہے؟ کیا آپ کو فائدہ اس چیز سے؟ اور وہ کون کر رہی ہے؟
جب میڈیا کے سامنے یہ شکوہ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے تو پھر اس کا جواب بھی شہزاد اکبر صاحب نے دیا ہے اور بتایا کہ کارروائی صرف جہانگیر ترین کے خلاف نہیں ہو رہی ہے. کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے. سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا, لیکن پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ بھیجا گیا تھا. جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے. شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا. اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی. کیس جے پی ٹی صاحب کے خلاف نہیں, جہانگیر ترین کے کمپنی کے سی او ہیں, سی ایف او ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے. 10 ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہیں. 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن. ناظرین, تحریک انصاف کے ایم این اے راجہ ریاض نے جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جو اعتماد کا ووٹ ملا ہے وہ بھی جہانگیر ترین کی وجہ سے ملا ہے. خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے. وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا. اگر یہ اپنا مثبت کردار ادا نہ کرتے تو شاید وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکتے. خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, ہم یہ سب جو یہاں پہ ایم پی ایم این اے وزراء موجود ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت زیادتی ہے جہانگیر ترین کے خلاف. یہ جو ظلم ہو رہا ہے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے فوراً بند کیا جائے. جہاں وزراء ہیں, ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, ہم سب جہانگیر ترین خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا ناظرین, اب سچویشن یہ ہے کہ جو کچھ ابھی پی ٹی آئی کے رہنما کے ساتھ یعنی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جب اپوزیشن اپنے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو انتقامی کارروائیاں کہتی ہے اور کہتی تھی, تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کیا کہا کرتے تھے, ان کا موقف کیا ہوتا تھا, ذرا یہ بھی سنیے. میں یہ کلیئر کر دوں کہ رگڑا اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کی تھی, ورنہ کوئی اور وجہ سے رگڑا نہیں لگ رہا. اس وقت سچویشن کیا بننے جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس پہ انالیسس کے لیے فیلو اینکر بیرسٹر احتشام مجھے جوائن کر چکے ہیں. خوش آمدید کہوں گی آپ کو. اب احتشام, جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں خاموش بیٹھا ہوں, دوستی رہنے دیجئے, دشمنی کی طرف نہ دھکیلیں. تحریک انصاف یا کہہ لیجئے کہ عمران خان کو جہانگیر ترین کی دشمنی مہنگی پڑ سکتی ہے, اور کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ بہت شکریہ کرن. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دشمنی کا تعلق ہے, اتنی مہنگی نہیں پڑ سکتی تحریک انصاف کو, کیونکہ میں آپ سے بتاؤں کہ آخری انٹرویو میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ کر رہا تھا, تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی میرے شو میں یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور جہانگیر ترین کے درمیان اب دراڑ پڑ چکی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کیا اب تحریک انصاف کو جہانگیر ترین کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, نہیں ضرورت ہے. میں نے کہا جی اتنا پیسہ سب کچھ وہ ایم پی ایس کو اپنے جہازوں میں بٹھا کے سینٹ کے الیکشن جتواتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو. ابھی بھی جب ووٹ آف کانفیڈنس تھا تو وہاں پہ بھی جہانگیر ترین کی ضرورت پڑی. انہوں نے کیا وہ ہو گیا جی؟ میں نے کہا وہ ہو گیا تو کیا آگے ضرورت نہیں پڑے گی؟ انہوں نے کہا نہیں جی, آگے ضرورت نہیں پڑے گی, سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ بات تو فیکٹ ہے کہ پالیٹکس میں مفادات جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ اگر آپ نے اپنی کام کر دی ہے جس کے لیے آپ کو چنا گیا تھا, تو آپ کی وہ قدر, وہ ویلیو, وہ حیثیت نہیں رہتی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا جو فائدہ لینا تھا پی ٹی آئی نے, وہ تو لے چکے. اب جب کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وزیر ان کے ہیں, تو اب جہانگیر ترین ان کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے نا, فائدہ پہنچا سکتے تھے, وہ پہنچا چکے. وہ فائدہ واپس بھی نہیں لے سکتے. ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ, اینڈ ہی از ناٹ ان اے پوزیشن کہ جہاں پہ وہ پی ٹی آئی کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکیں. تو اس وجہ سے جہانگیر ترین کے خلاف اگر احتساب ہو رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی اس چیز کا ڈر ہوگا کہ جہانگیر ترین کی دشمنی مہنگی پڑے گی. ہاں, پی ٹی آئی کا امیج بہتر ہوگا, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے جہانگیر ترین عمران خان کے بہت قریبی ساتھی تھے, ان کے دوست بھی تھے, جیسا کہ آپ نے خود. لیکن احتشام, اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا. آپ نے خود شیخ رشید صاحب کو کوٹ کر دیا, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو پھر یہاں پر سوالات یہ بھی جنم لیتے ہیں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد خسرو بختیار بھی تو تھے, مونس الہی بھی تو تھے, پھر ان کے خلاف تو نہیں ہو رہے ہیں. جب ان کا نام, جب ان کا کام نکل گیا ہے, تو پھر ان کے خلاف ساری تحقیقات ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں. اب فرق ہے دونوں سچویشنز میں. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے آپ کا. دیکھیے, آپ نے ذکر کیا مونس الہی کا اور خسرو بختیار کا.
بڑا فرق ہے. جہانگیر ترین صاحب سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. وہ مونس زلائی صاحب اور پرویز زلائی صاحب کے تو سر پر پنجاب میں حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن بعد کس طرح سے کہتے ہیں جی, میں تو کہوں گا بلیک میل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری یہ بھی نہیں مانی جا رہی, یہ بھی نہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا, لیکن اس کے باوجود ان کو گلے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ پنجاب میں حکومت کو قائم رکھنے کے لیے مونس زلائی کی, پرویز زلائی کی ضرورت ہے. اسی طرح خسرو بختیار صاحب کا کیس بھی ڈفرینٹ ہے. وہ سپریم کورٹ کی طرف سے اس طرح سے ان کے خلاف کوئی ججمنٹ نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین صاحب کا کیس کافی مختلف ہے ان دونوں سے. ہاں یہ بات ضرور ہے, اس بات میں آرگیومنٹ میں آپ کے ضرور دم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ امیج دینا چاہتی ہے عوام کو کہ ہم احتساب کریں اکراس دا بورڈ, تو پھر صرف ایک جہانگیر ترین کا احتساب کر کے آپ یہ امیج ڈیولپ نہیں کر سکتے عوام کی نظروں میں. اس کے لیے پھر مونس زلائی, پھر خسرو پرویز صاحب, پھر علیم خان صاحب ڈیفنس منسٹر آپ کے جو ہیں, ان کا بھی احتساب مالن کا جو کیس ہے. بہت سارے ایسے معاملات ہیں, انکوائریز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, نیب میں بھی پینڈنگ ہے, جس کے حوالے سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف تو فوراً ریفرنس داخل ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر انکوائری کنکلوڈ نہیں ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. تو اکراس دا بورڈ آپ کو صرف ایک نام سے نہیں پیدا ہوگا, پھر آپ کو پورا احتساب کرنا. صحیح. اچھا آپ نے کہا بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا, بہت بڑا ڈنڈ نہیں پڑنے والا, لیکن وہ جو پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو لوگ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں, ان میں سے 7 لوگ آج گئے بھی تو تھے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اور پھر راجہ ریاض صاحب نے کہا بھی کہ اعتماد کا ووٹ بھی جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے ملا ہے. خیر خرم لغاری صاحب جو کہ ان 7 لوگوں میں شامل تھے, احتشام, وہ بھی جو اس وقت پروگرام میں مجھے خوش آمدید کہوں گی ان کو. سر آج آپ ساتھ گئے تھے, کچھ ایسی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید اب آپ لوگوں سے سوال جواب بھی اس حوالے سے ہوگا, کچھ ایسا ہو رہا ہے کیا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال جواب وہاں کیے جاتے ہیں جو پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑے. ہم آزاد آئے تھے اور ہمیں ترین صاحب ہی لے کے آئے تھے. صحیح. جہاں ان کے 10 سال پرانے دوست کی عزت کی ہے, وہاں ہماری کیا ہوگی؟ تو بہتر ہے جو ہمیں لے کے ہم اس کے ساتھ کیوں نہ رہیں. کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ضلع سانجی ہوتی ہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. لغاری صاحب کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, وہ جو فیصلہ ترین صاحب کریں گے ہم ایگری کریں گے, ہم ان کی پیچھے بسم اللہ کریں گے. صحیح. اچھا آپ ابھی کچھ 7 لوگ تھے نا, آپ لوگ مزید بھی لوگ ہیں؟ کافی سارے منسٹر بھی تھے. کتنے لوگ ہیں یہ؟ میرے خیال میں کوئی 30-35 کے لوگ ہیں, لیکن آج تو کم لوگ تھے, 10-12 لوگ. منسٹرز میں کون کون ہے؟ نہیں پایا تھا, انہیں کسی کو نہیں بلایا گیا, سارے خود آئے اپنی مرضی سے. جہانگیر ترین صاحب سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جو فیصلہ وہ کریں گے آپ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ بالکل, ہم نے انہیں خود کہا, انہوں نے کہا کوئی فیصلہ پارٹی کے ساتھ ہے جس سے پارٹی کی سطح کرتی ہے. ممکنہ طور پر لغاری صاحب کس حد تک چلتی ہے پارٹی ان کے ساتھ, یہ انہوں نے کہا. اس سے یہی پایا. ٹھیک ہے, اور ممکنات میں سے کیا کس حد تک فیصلہ ہو سکتا ہے لغاری صاحب؟ دیکھیے جی, بے وفائی ان میں نہیں ہے, نہیں کہوں گا, اس بات کا چھوٹ صاحب کو جواب دوں گا. باقی جو حالات ہوں گے ان کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے. جو سر فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں, بسم اللہ کریں گے. ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, جو ترین صاحب کا ہوگا ہم اس میں ایگری ہیں. خرم صاحب بار بار جو شکوہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, تو حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے, انتقام لے کون رہا ہے ان سے؟ دیکھیے جی, چھوٹی سی بات ہے, جب انہوں نے کہا تھا یہ کوئی پرچے نہیں ہوں گے, فیصلہ ایشو شوگر کے اس کا چینی کا تھا, بنا دیا کوئی اور کے 4 FIR ہوگی, وہ کس چیز کی ہے؟ مجھے بتائیں نا, انہوں نے کون سی ٹکٹیں کروائی ہیں, کون سے بندے قتل کریں جو ان کے پاس 4 FIR ہوگی؟ یہ دیکھیں جتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کر کون رہا ہے, انتقام لے کون رہا ہے؟ اب دیکھیں جی, پارٹی میں سے ڈھونڈے کون کر رہے ہیں؟ FIR ہو جاتی ہے, کیسے ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی کسی نہ کسی کے حکم پر ہو رہی ہوں گی, اگر ہو رہی ہیں تو پھر کس کے حکم پر ہو رہی ہیں جس کی وہ بات کر رہے ہیں, جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ جاتی کر رہے ہیں. یہی تو پوچھ رہی ہوں آپ سے خرم صاحب, کس کے حکم پر, کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں جو زیادتی ہو رہی ہے؟ سر نے ڈسکس کیا ہمارے سے, سر نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, سر نے اتنا کہا. اچھا, انہوں نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ انتقامی کارروائی کر کون رہا ہے؟ نہ ہم نے پوچھا, نہ انہوں نے بتایا.
اچھا چین میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں تھا, ڈرائیو نہیں کر رہا. خرم صاحب دیکھیں, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے, تو اگر ہو رہی ہے چینی کے معاملات پر مسائل تو ہیں, کمیشن میں نام بھی آیا, تو پھر اگر ہو رہی ہے انکوائری ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, تو ہو جانے تھے. تو انکوائری کریں, کس سے روکا ہے, لیکن 4 FIR کس چیز کی ہو گئی ہیں یہ بتائیں. منی لانڈرنگ کا الزام ہے ان پر. دیکھیں جی ان کے اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے, وہ کون سا ملک سے بھاگ رہے تھے, وہ تو آئے خود. بھائی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں نا ان کے اوپر, تو پھر معاملہ جب خرم صاحب جب معاملہ عدالت میں جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نا, تو ہونے ہو دیں, جائے گا, چلنے دیں بالکل ہو کاروائی. جائے گا, بالکل ہونے دیں. وہ خود کہتے ہو, لیکن ان کے ساتھ وہ جاتی تو نہ کرے نا جو پارٹی کر رہی ہے. آج سر بتا رہے تھے, سر کہہ رہے تھے ان کے پروگرام سے 48 گھنٹے ہم نے ٹرائی, میرے پاؤں سوج گئے تھے. یہ وفا کا صلہ ملا ہے. انہوں نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کی تھی نا, تو آپ لوگ کو شکوہ عمران خان صاحب سے؟ نہیں, ہمیں ترین صاحب لائے تھے, ہم نے ترین صاحب کے پیچھے پارٹی جوائن کی تھی. جب 10 سال پرانے دوست کی اہمیت یہ ہے, ہم نوجوان لڑکے جو 25-25 سال کے الیکشن لڑکے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, پھر پی ٹی آئی کو عزت دی ہے, ٹکٹ بھی نہیں ملی تھی. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ کے نامی فیل 8ویں فیل منسٹر ہیں, جو چھل رہی ہے. جب ہمارے لڑکوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان دوستوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا سینٹ الیکشن سے پہلے بھی آپ لوگ ناراض ہوئے تھے, خان صاحب نے آپ کو ملنے کے لیے بلایا, پھر آپ لوگ کی ناراضگی دور ہو گئی, وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے جی, میں نے کیا کہا تھا, جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ صرف اور صرف یوتھ کو ہونا چاہیے. 18 سال سے لے کے 25 سال کے لوگوں کو ٹکٹ دی جائے, پرانے لوگوں کو نہ دی جائے بلدیاتی الیکشن کے لیے, جو یوتھ کا حق نہیں ہے. اور میرا تھا سپر کا مسئلہ, انہوں نے کہا اے ڈی پی میں ڈالوں گا. اگر ہماری اس اے ڈی پی میں نہ ڈالی, ہم اسمبلی کے بیٹھ کرنا دیں گے. اور بتائیں, ہم اسی پہ قائم ہیں. اچھا خرم, جو جہانگیر ترین صاحب کے مسائل ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں, وہ خود اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, شکوہ بھی کر رہے ہیں. جو آپ لوگ 7 لوگ جو آج گئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں 30 سے 35 لوگ ہیں, منسٹرز بھی ہیں, تو آپ لوگوں کے اپنے مسائل بھی ہیں؟ دیکھیے جی, مسائل اس حکومت میں کس کے نہیں ہے. میرے خیال میں جو اپنی الیکشن اس حکومت میں لڑے گا وہ رولے گا, ٹکٹ وہ رولے گا. میں اس بات خان صاحب کو کہیں گے, خان صاحب ہمارے یوتھ کو کیوں رول رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے سے, میں یوتھ ہوں, مجھ سے سوال ہوتا ہے جب فنکشن میں جاتا ہوں, آپ نے کیا کیا ہمارے پاس؟ میں نے خان صاحب سے کیا, ویئر از یوتھ, ایک ہی سوال, خان کے پاس نو آنسر تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ مسائل کے بارے میں آپ کے پاس مطلب کوئی جواب ہی عوام کو دینے کے لیے نہیں ہوتا, ذرا چیدہ کچھ مسائل بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے خان صاحب سن رہے ہیں, ان تک پہنچ جائیں. دیکھیے جی, خان صاحب سن رہے ہو تو پھر وہی فارمولا ہی درگزر کر دیں گے. مسائل پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ نے ویسے اپنے؟ بالکل, میں 2 دفعہ گیا ہوں خان صاحب کے پاس. صحیح, بہت بہت شکریہ خرم لغاری صاحب, بہت بہت شکریہ. پروگرام میں موجود تھے. احتشام, ابھی آغاز میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بہت بڑا کوئی فرق نہیں پڑنے والا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو, لیکن اگر ان کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے, 7 لوگ تو سامنے دکھ رہے ہیں, 30 سے 35 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے, ان کو تو لائیں جہانگیر ترین صاحب. اور ٹکٹ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو ان کے ٹکٹ پہ لڑے گا وہ رل جائے گا. کرن, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی خرم لغاری صاحب ناراض ہوئے تھے جی میں نے بات خان بھی صاحب سے. خان صاحب نے ان کو بلوایا تھا اپنے پاس اسلام آباد, پھر ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد جب خان صاحب نے ان سے بات چیت کی تو پھر معاملات طے ہو گئے تھے, ٹھیک ہو گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ 7, 8, 10 لوگ اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوں اور کوئی ایکشن اناؤنس کریں گے جی ہم ریزائن کرتے ہیں یا اس طرح کا. لیکن اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر ان کو پرسنلی بلا کر ان سے بات کرتے ہیں تو این ممکن ہے کہ معاملات طے ہو جائیں, کیونکہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے پاس ان ایم پی ایس کو دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا, لیکن جہانگیر ترین صاحب کے پاس فی الحال کچھ نہیں ہے سوائے وعدوں کے. اور سیاست بڑی بے رحم چیز ہے, اور یہاں پر وعدوں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی وفاداری نہیں نبھاتے ہیں. یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاست میں کس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں. اچھا احتشام, ترین صاحب کا شکوہ ہے, ان پر 1-2 نہیں ہے بلکہ 3 FIR ہیں, ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے. اب اگر تحریک انصاف کے اندر کی سچویشن دیکھیں نا, تو یہاں پر تحریک انصاف بمقابلہ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. ترین صاحب کے ساتھ PTI کے 7 اراکین قومی اسمبلی ہیں,
پی ٹی آئی میں تقسیم ہے. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جانے والے ہیں ان کے ساتھ وہ جہانگیر ترین کے لیے گئے. آبویسلی یہی بات آ کر ابھی انہوں نے بھی, خرم لغاری صاحب نے بھی کر دی. لیکن اب ایسی بات بھی سن رہی ہوں میں کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترین صاحب سے ملنے والے ارکان کی لسٹ مانگ لی ہے. لگتا ہے آپ کو اب ان تمام اراکین کے اوپر کوئی ایکشن وغیرہ بھی ہوگا, یا پھر وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جو بات میں نے آپ سے پہلے عرض کی اس کے مجھے لگتا ہے کہ چانسز زیادہ ہیں. ایکشن دیکھیں پالیٹکس میں آپ نے کیا ایکشن لینا ہے اس طرح سے. پالیٹکس از دی آرٹ آف میکنگ دی امپاسبل پاسبل. تو اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے ممکن ہے کہ حکومت انہیں بلائے گی اپنے پاس, سمجھائے گی, بتائے گی, اپنا مشن بتائے گی کہ جی دیکھیں ہم تو احتساب کر رہے ہیں تو اس میں پارٹی کو آپ اسٹرانگ کریں اور ایک فرد واحد کے ساتھ آپ وفاداری کا ثبوت نہ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو کچھ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے بھی اس میں دیکھیں فائدہ ہے تو پھر میرا نہیں خیال. دیکھیے اگر پاکستان مسلم لیگ آج پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کو اور گزدار صاحب کو نہیں ہلا سکی ہے ابھی تک, اور میڈیا پہ آپ اور بہت سارے لوگ گزدار صاحب پہ بہت تنقید کرتے رہے ان کی پرفارمنس کو لے کر, تو پھر یہ کچھ ارکان وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کا انالیسس ہے. بہت بہت شکریہ. احتشام آپ موجود تھے. پچھلے کئی سارے دنوں سے پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے یا ٹوٹ رہی ہے اس پر بات چیت چل رہی تھی, لیکن آج اپوزیشن آبویسلی بڑی خوش ہوگی کہ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پر مسلسل بات ہو رہی ہے, لیکن پی ڈی ایم پر بھی بات کرنی ہے. عبدالغفور حیدری صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی اے این پی نے کل بڑا واضح اعلان کیا, اے این پی کے علیحدہ ہونے سے پی ڈی ایم کی جو صورتحال, جو صورت اب بڑی واضح نظر آ رہی ہے. عبدالغفور حیدری صاحب ساتھ موجود ہیں, مسلم جے یو آئی فیسز کے ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. حیدری صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر اے این پی کے علیحدہ ہونے سے سر پی ڈی ایم اتحاد تو ٹوٹ گیا, اب جس کا ذمہ دار اے این پی مولانا صاحب کو اور نون لیگ کو ٹھہرا رہی ہے. مولانا صاحب کا رابطہ ہوا ہے دوبارہ ان سے علیحدگی کے بعد؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو صورتحال پوری قوم کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے, وہ بنیادی طور پر غیر محسوس انداز سے پی ڈی ایم کو چھوڑ گئے, کیونکہ پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا کہ چیئرمین کا الیکشن پیپلز پارٹی لڑے گی, ڈپٹی چیئرمین جمعیت علماء اسلام اور قائد حزب اختلاف مسلم لیگ نون. اب اس پر تمام اتحادی قائم تھے, لیکن اچانک پیپلز پارٹی نے یو ٹرن لیا اور گیلانی صاحب کا بحیثیت قائد حزب اختلاف اعلان کر دیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی تھی. اور اس فیصلے میں ساری جماعتیں تھیں, اور خاص طور پہ اے این پی, اور پھر اے این پی کے رہنما میاں افتخار صاحب نے تو دعا کرائی, اور اس طرح وہ مجلس برخاست ہوئی. تو اس کے بعد تو پھر یہ باہمی مسئلہ تھا. اگر پیپلز پارٹی کی زیادہ خواہش تھی اور اصرار تھا کہ یہ سیٹ ہمیں ہر حال میں ملنی چاہیے, قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کو ہونا چاہیے, تو یہ ہم باہمی مشاورت سے بھی طے کر سکتے تھے, کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں تھا. لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا, میرے خیال میں سیاسی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم ایک ایسی حکومت کے خلاف حالت جنگ میں ہیں اور مسلسل اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, اور سلیکٹڈ کا جملہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا ہی ہے. اس سلیکٹڈ حکومت سے جو ہے وہ پھر مدد مانگنا
اور پھر ان کے توسط سے قائد حزب اختلاف کی کا عہدہ مانگنا یا اس پہ آنا، میں سمجھتا ہوں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کم از کم ANP سے تو پوچھیں کہ بھائی ایسا آپ نے کیوں کیا. جی. تو ہم یہاں سے چلے گئے مردان، اور حیدر ہوتی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. میاں صاحب بھی وہاں موجود تھے، باقی قائدین بھی ان کے موجود تھے ANP کے. تو ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہمارے مشہر کی دوستی تھی زرداری صاحب سے، تو دوستی نبھائی ہے. میں نے کہا دوستیاں تو قیادت کی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سیاسی دنیا ہے، ایک رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن اصول جو ہے وہ دوستی میں نہیں بدلتے، بلکہ دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے، اصول اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. تو یہ تو اصولاً آپ نے ایک نامناسب اقدام اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ہم نے دوستی تو نبھائی لیکن اصول ہم نے چھوڑ دیا. تو ہم نے کہا کہ اب آگے کیا بنے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے مشر سے یعنی اسفند یار ولی سے مشاورت کریں گے، اور ان کی اجازت سے پھر ہم اگلی بات کریں گے. پھر اس ملاقات کو بھی 3-4 روز گزر گئے، لیکن ان کا جواب ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو ایک شوکاز جو ہم نے مرتب کیا تھا پیپلز پارٹی اور ANP کے لیے، تو ہم نے وہ بھیج دیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی جب PDM کا قیادت کا اجلاس ہوگا تو اس میں وہ تیاری کر کے آئیں گے کہ ہم نے کس وجہ سے یہ قدم اٹھایا. صرف اتنی سی بات تھی. باقی ظاہر ہے ہم ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے. لیکن سر اب وہ کیا جواب دیں گے، وہ تو چھوڑ گئے نا سر، وہ بتا گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کے بیہیویئر سے یا ان سے جتنے نمائندے سے جتنے لوگوں سے میں بات کر رہی ہوں، تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ جائیں گے یا وہ بات کریں گے. وہ ان کو امید ہے کہ شاید وہ واپس آ جائیں. آپ لوگ جائیں گے سر، بات کریں گے. اور جب مولانا صاحب کو یہ بات پتہ چلا، ان کا ری ایکشن کیا تھا سر؟ دیکھیے بات تو ہم کریں گے، مگر کس بنیاد پہ کریں گے؟ ایک جو خلاف ورزی تھی انہوں نے کر ہی لیا. اب ہمیں کیا اعتماد آگے کہ وہ پھر اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اب ANP نے واپس آنا ہے، یا ہم نے کوئی ایسی پوزیشن میں ANP کو قبول کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ قائدین کا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے وہ نامناسب ہے، اور شاید سیاسی تاریخ میں بالکل اس کی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے سر، یعنی آپ کی بات سے تو لگا کہ ANP آؤٹ کی رد عمل جی مولانا صاحب کا رد جہاں عمل. تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی، یقیناً وہ ایک دور اندیش سیاستدان ہیں، دور تک ان کی نظر جاتی ہے، اور ان کا رد عمل بالکل بھی نہیں آیا ہے. اور وہ اس وقت بیمار بھی ہے، اور ان کی صحت یابی تک وہ شاید اس پر کوئی رد عمل نہ دے. لیکن مسلم لیگ نون اگر کوئی ایسی بات کرتی ہے تو وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن میں جو یہاں تک سوچتا ہوں، چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک عرصے سے سیاست سے وابستگی ہے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں آ رہی ہے کہ جی چلیے ایک غلطی ہو گئی، ایک اصول کی ہم نے خلاف ورزی کی. لیکن اب یہ ہے سر کہ وہ آپ کے شو کاز کو ردی کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں. ANP کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا، یعنی محسوس ہم آپ کی بات سے فیل کریں کہ وہ آؤٹ. تو سر پیپلز پارٹی جواب نہیں دے رہی، ان کا کیا؟ دیکھیے بلا شک وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو حق ہے. لیکن ایک دنیا میں اصول بھی ہوتے ہیں، دنیا میں قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں. اور یہ تو کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. دنیا نے دیکھا جس ماحول میں انہوں نے
देखिए यूसुफ रज़ा गीलानी मेरे सही। दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मुझे बहुत उनका एहतराम है, यकीन जानिए। लेकिन ये ऐसी कोई बड़ी सीट नहीं थी जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म रहे, वो स्पीकर रहे। जी अब इस छोटे से ओहदे के लिए इस तरह एक एडजस्टमेंट और उस पर एक ऐसी सही शख्सियत को लाना समझ से सही। बाला था रहे। ठीक है तो सर, बहरकैफ फैसल साहब ये भी साथ ही पीपल्स पार्टी मौजूद का हैं। अपना फैसला है। बिल्कुल ठीक है सर, फैसल साहब भी साथ ही मौजूद है, जी, काफी मैं देर से तो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। बिल्कुल आपसे- फैसल साहब, सुनो। सर आपने बात सुनी, आप लोग वो सी का इंतजार हो रहा था, उसमें तो आप लोग फैसला नहीं कर पाए, लेकिन ANP ने जरूर आपको राह दिखा दी है, शो कॉज का जवाब भी नहीं दिया और छोड़ के भी चले गए। सर पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुनी गफूर हैदरी साहब की बात भी और आपकी ने भी बात की। ANP ने कल एक फ़ैसला किया जो उनको शो काज दिया। पहली बात तो ये है कि हमारे PDM की 10 जमातें हैं, 10 जी। जमातें में हर जमात की अपनी एक हैसियत है और कोई भी किसी को ऐसे जवाबदेह नहीं है जब वो या न ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन या TORs हैं जी कि मैं पीपल्स पार्टी का लूट के किसी को शो काज दे या कोई किसी को शो काज दे। शो काज अपने आप किसी कोई पार्टी अपने वर्कर को या अपने अहदेदार को देती है, एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस शो काज की हम कोई हैसियत बजाते खुद मैं कहूँगा कि मैं कोई हैसियत इसकी नहीं मानता सही। और ना हम कोई इसके वो है कि हम शो काज का जवाब दें। ANP को मिला, ANP ने अपना एक फ़ैसला किया जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुआ। मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है। दूसरी बात है कि मौलाना साहब इस वक्त PDM के सदर हैं। मौलाना साहब को चाहिए था कि वो इस चीज़ों को ठंडा करते, न कि आप जमात के जनरल सेक्रेटरी को कहें कि आप जाके इनको शो काज दें। ठीक है, अब बात यह है कि चलो अभी तो गफूर हैदरी साहब की हम बात मान लेते हैं एक फॉर टाइम बीइंग कि हमने उनको जवाब देना है। हमने तो अभी तक इनको जवाब भी नहीं दिया। लाड़काने में जाकर GDA के साथ इत्तेहाद जमीयत उलमा इस्लाम ने कर लिया, जिसकी सारी जी। तस्वीरें हैं। हमने तो कोई नहीं कहा कि क्यों किया आपने ये इत्तेहाद। हमने तो ये नहीं पूछा कि मौलाना साहब ने खुद कहा था कि KP में हमें भी PTI की हुकूमत ने ऑफ़र की थी ग्रैंड अपोजिशन को कि हम आपको 3 सीटें बिला मुकाबला देते हैं, लेकिन वहाँ पर PMLN के कैंडिडेट थे अब्बास अफरीदी साहब, क्योंकि उनका हक बनता वो उनके लिए ख़वातीन की सीट पे नून ने लड़ना था, लेकिन वो आके जनरल सीट में दाखिला कर लिया और आखिर दिन तक मौलाना साहब के साथ हम बैठे रहे। वो आखिरी दिन तक उनको नहीं बिठा सके जनरल की सीट पे, जिसका हमें हमने 3 के बजाय हमने 2 सीटें लड़के जो हुई, वरना हम 3 सीटें बिला मुकाबला ले सकते थे। हमने उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया। हमने ये भी सवाल नहीं उठाया कि जो हमारे साथ कमिटमेंट थी कि हम पंजाब में 22 एक्स्ट्रा वोट पीपल्स पार्टी को देंगे और आप वहाँ जाकर PTI के साथ आपने इत्तेहाद कर लिया और बिला मुकाबला सीटें वहाँ पर आ गई। हमें सिंध में भी ऑफर की थी PTI ने, जी। लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हम जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। सर नेशनल लेवल की जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर इतने मसाइल हैं, अगर लग रहा है कि इत्तेहाद है ही नहीं या मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो फिर ANP ने बड़ा बोल्ड फैसला लिया, आप लोग फैसला क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, अब मेरी बात भी ख़त्म हो ना जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गिलानी साहब जब सेनेटर बने उस वक्त भी 15 वोट हुकूमत की तरफ से मिले थे ना, कोई ऐसे तो नहीं थे कि अपोजिशन के 15 वोट बढ़ गए थे और हमारे सीट आ गई थी। तो उस वक्त तो गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी थी कि 15 वोट हुकूमत से लेके उनको सेंटर मुंतखब कर लिया। अब एक सेनेटर हैं मर्दान से, जिनका ताल्लुक नून के साथ था और नून से फिर वो हमारी मीटिंग्स में भी नहीं आते थे, हमारे किसी फंक्शन पे भी नहीं आए, और उसके बाद जो है उन्होंने एक ग्रुप तश्कील दे दिया। उनके साथ 4 मेंबरों का उनका ग्रुप था और उन्हें हमें अगर सपोर्ट किया उसमें हमारे साथ आ गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर अगर आप देखें कल जो परसों गालिबन के कल सेनेट का जो पहला सेशन था जी, उसमें जब JUI के कामरान मुर्तज़ा साहब की एक रेजोल्यूशन थी या बिल था, उस पर तमाम अपोजिशन खड़े होकर बशमूल वही 4 लोग भी खड़े हुए और हुकूमत को हमने डिफीट की। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट जो है PDM के, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। उनको नहीं चाहिए था कि वो उनको इजाज़त देते कि वो एक्सप्लेनेशन, आपको हमसे तहफ़्फ़ुज़ात हमें बुलाए मीटिंग में, आमने सामने बैठ जाते हैं और दूसरे को जो है बात कर लेते हैं, लेकिन आप अगर मीडिया के ज़रिए बात करेंगे, आप ख़तों की दावत के ज़रिए बात करेंगे तो तलखियाँ बढ़ेंगी, जो कि अभी बढ़ चुकी हैं। तो ये चीज़ें जो है अभी देखिए, हमने अभी तो कोई शो कॉज नहीं दिया JUI को कि आपने वहाँ पर लड़काने में या बदीन में क्यों इत्तेहाद किया। हमने बाकी चीज़ों पे भी नून को शो काज तो नहीं दिए। हम तो जब हमने कहा हम बैठेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि आपने ये चीज़ें की हैं, हमें इसका जवाब दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लॉन्ग मार्च सब कुछ डिसाइड हो जाता है
اور آخر میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہ استعفے دیں اور لانگ مارچ اس بنیاد پہ ملتوی کر دیا جاتا ہے. تو یہ ملتوی کرنا کس کے کہنے پہ ہوا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں لانگ مارچ. چلو اگر استعفہ تو پہلے ہی تھا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لے, آپ نے حکومت ختم کر دی ہے نا. ہم نے پی ڈی ایم سے کہا کہ آپ ہمیں ٹاسک دیں, ہم قومی اسمبلی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک آپ کو کامیاب کر کے دکھاتے ہیں اور پنجاب اسمبلی بھی کامیاب کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے گیلانی صاحب کو مل کر جو ہے جتوایا سینیٹر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومت پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, دونوں طرف سے شکوے شکایتیں ہیں, لیکن کر سکتے ہیں. پھر بھی آپ لوگ ایک اتحاد میں. فیصل کریم ٹنڈی صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ ساتھ موجود. معذرت چاہتی ہوں, بریک لینا ہے مجھے. بریک کے بعد ناظرین جب واپس آؤں گی تو مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بات کروں گی, جو ویسے تو عوام کو جیت سے پہلے ہی منہ میٹھا کرنے کے لیے ٹافیاں بانٹ رہے ہیں, لیکن عوام کی سخت باتوں پر ان کی اپنی زبان سے پھول نہیں جھڑ رہا ہے. بات کروں گی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ذکر کرنے جا رہی ہوں NA 249 کا, جہاں کل پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے والی ANP نے آج مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا اور اپنا امیدوار مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں دستبردار کروا دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حکم پر JUI فے کا امیدوار بھی دستبردار ہو گیا ہے. تو یعنی کہ مفتاح اسماعیل صاحب اب PDM کے مشترکہ امیدوار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس کے برعکس اپنا امیدوار الگ لے کر آئی ہے. قادر خان بندوخیل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. یعنی اب الیکشن کے میدان میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے نظر آئیں گے. PTI بھی مدد مانگنے GDA کے پاس پہنچ گئی ہے. اب میں ناظرین شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ کردہ ویڈیو آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں, جس میں مفتاح اسماعیل صاحب جن لوگوں سے ووٹ مانگنے گئے ہیں انہی کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یعنی مفتاح صاحب اب آپ ٹافیوں کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی بانٹنا شروع کر دی ہیں آپ نے. ویسے مفتاح صاحب یہ بزرگ شخصیت جو کہہ رہے تھے ان کے جواب میں آپ نے یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں, لیکن کچھ خیال کریں, لیڈر ہیں آپ, رہنما ہیں آپ, کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. آگے بڑھی ہوں ناظرین. پاکستان کی معروف اداکارہ نائلہ جعفری جو پچھلے 6 سال سے کینسر کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں, کس حال میں ہیں اس وقت؟ سما کے نمائندے ریحان احمد سے بات کی ہے انہوں نے, ذرا سنیے ان کی گفتگو. نائلہ جعفری صاحبہ پاکستان کی ایک بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں. اگر ریڈیو سے میں ان کے فنی سفر کا جائزہ لینا شروع کروں اور اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں تو ٹوٹل 40 سال بنتے ہیں جن میں انہوں نے خدمت کی ہے اس فن کی. اس کے بعد پھر ٹیلی ویژن میں ایز این آرٹسٹ انہوں نے بہت یونیک کام کیا, بہت کمال کا کام کیا, بہت یادگار کام کیا. اس کے بعد ٹیلی ویژن ڈائریکٹر, ٹیلی ویژن پروڈیوسر, تمام حیثیتوں میں وہ کام کرتی رہیں اور بہت خوبصورت کام انہوں نے اس انڈسٹری کو دیا ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے. اسی مہینے کی 2 تاریخ کو انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں جو پرانے ڈراموں کو اور آرٹسٹوں کی جو پرانی محنت ہے جو انہوں نے کام کیا وہ ہوتا ہے ان کو بار بار چلاتے ہیں, انہیں رائلٹی اس میں ملنی چاہیے. یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور پھر چونکہ آج کل پچھلے 6 سال سے وہ کینسر کے خلاف جنگ بھی لڑ رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی اس ویڈیو کو بہت زیادہ توجہ ملی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں نائلہ جی آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں ریحان, اللہ کا شکر ہے. جو تکلیفیں ہیں اللہ نے چاہا تو نکل بھی جائیں گی. بتائیے کس طرح سے کیا فیل کر رہی ہیں آج کل, کیا کیفیت ہے آپ کی؟ وہ 2 تاریخ کا جب تک آپ نے ذکر کیا اس دن تک تو مجھے لگ رہا تھا میں جا رہی ہوں تو اپنے حصے کا کوئی کام کر جاؤں, کوئی آواز اٹھا جاؤں. مجھے پتا تھا میری زندگی میں مجھے تو رائلٹی نہیں ملنے والی ہے, لیکن اگر کوئی آواز اٹھ جائے اور کوئی کام شروع ہو جائے تو آگے آنے والوں کے لیے بہت بھلا ہو سکتا ہے. جو آپ کا علاج ہے وہ کیسا چل رہا ہے اور کس مرحلے پہ اس وقت؟ علاج یہ ہے کہ ایک تو کیمو تھراپی ہوتی ہے. ایکچولی کینسر پیشنٹس کے پاس زیادہ آپشن ہے نہیں. 93% تو ویسے ہی مطلب نہیں سروائیو کر پاتے ہیں. وہ جو 7% ہیں ان کا سروائیول ریٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ پچھلے 6 سال سے میں ایٹ لیسٹ زندہ ہوں. تکلیفیں ہیں, چل رہا ہے معاملہ. علاج جو کیمو کے علاوہ جو اور دواؤں کی ضرورت تھی, اب میرے خیال میں وہ سب پاسبل اس لیے ہو جائے گا کہ شاہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے. پہلے پاسبل نہیں ہو پا رہی تھی کچھ چیزیں مجھ سے. اچھا نائلہ جی یہ بتائیے کہ اخراجات کا کیا مسئلہ ہے؟ جو آپ کا علاج چل رہا ہے اس کے اخراجات جو ہیں وہ کس طرح سے پورے ہو رہے ہیں؟ بہت مہنگا علاج ہے, یہ تو مجھے خالی کر چکا ہے برسوں پہلے, مگر بہت اللہ کا احسان ہے. میرے بہن بھائی آپ نے دیکھے
میرے پیار کرنے والے میری فیکلٹی دوست جو ہیں میرے سارے انڈسٹری کے، یہ میرے پاکستانیوں کی اتنی کوئی شاندار بات ہے، دنیا اعتراف کرتی ہے ان کی خوبصورتیوں کا اور ان کا، اور اچھائیاں برائیاں تو خیر ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہ خاص کوالٹی ہے کہ جب یہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو یہ میری قوم خود تکلیف میں آ جاتی ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کرے۔ تو علاج انشاءاللہ میرا بہت اچھے ہاتھوں میں، کینسر فاؤنڈیشن سے علاج ہو رہا ہے اور وہ بہت اچھا علاج کر رہے ہیں، نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے جس میں مجھے پورا اعتماد اور یقین ہے۔ یہ جو صوبائی وزیر ثقافت ہیں سردار شاہ صاحب، انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے کل کہ جس طرح کی بھی طبی امداد چاہیے ہو آپ کو تو حکومت سندھ وہ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صورتحال دیکھتے دیکھتے میں مطلب بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی جب اپنی تکلیف میں ہو اور مر رہا ہو تو اس کی اسٹوری بنے، اور مدد وٹ مدد جی، دیٹس اے رائٹ، بیسکلی اٹس مائی رائٹ جو میں مانگ رہی ہوں، وہ ہے رویلٹی جو مجھے تو نہیں لیکن کسی کو تو مل جائے گی، جو اصل مدعا ہے اس پہ تو آ جائیں اینڈ دیٹ از آرٹسٹ کو۔ وقت کی کمی کی وجہ سے نائلہ جعفری کی مکمل گفتگو نہیں سن سکے ہیں آپ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل، اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔